کچھ ہفتے قبل چین اور امریکہ کے ڈپلومیٹس کے بیچ الاسکا کی سرد برفیلی وادیوں میں گرما گرم اور تلخ قسم کی میٹنگ ہوئی تھی، بڑی انٹینس قسم کی میٹنگ ہوئی تھی، جس کے اندر چین نے دو ٹوک اور کلیئر میسج دے دیا تھا جو بائیڈن کو کہ چین کے خلاف ذرا زبان اپنی سنبھال کے استعمال کریں، کیونکہ اب ہم بھی آپ کے ایکول ہیں، ہم آپ کے چھوٹے نہیں ہیں، ہم ایکول ہیں آپ کے۔ لیکن ایک اور ملاقات ہوئی ہے، بہت ہی اہم ترین اور بہت ہی اسپیشل ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ہوئی ہے آئس لینڈ کی ٹھنڈی ٹھنڈی فضاؤں میں، اور یہ ملاقات ہوئی ہے روس اور امریکہ کے ڈپلومیٹس کے بیچ۔ اس میٹنگ کے اندر جو زبان امریکہ نے استعمال کی ہے، اس کو دیکھ کر یہی آئیڈیا ہونے لگا ہے کہ دنیا کو اب امریکہ گرتا ہوا سپر پاور ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ امریکہ یہ بات فائنلی سمجھ چکا ہے کہ وہ روس اور چین کے ساتھ ایک ساتھ نہیں لڑ سکتا۔ چین کے خلاف سخت زبان استعمال کرنے کے بعد امریکہ نے روس کے خلاف بھی سخت زبان استعمال کی تھی، اور بائیڈن نے پیوٹن کو قاتل بھی قرار دے دیا تھا کہ یہ شخص قاتل ہے۔ جواب میں پیوٹن نے بڑا ہی ریلیکس ہو کے نرم انداز میں کہا تھا کہ we always see in another person our own qualities and think that he is the same as us، یعنی اکثر ہم دوسرے لوگوں میں وہ کوالٹیز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ہم میں ہوتی ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے جیسا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ بائیڈن کو یہ کہہ رہا ہے کہ قاتل اصل میں تم ہو، اور تم باقی لوگوں کے اندر یہ کوالٹی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہتے ہو۔ جب بائیڈن نے دونوں ملکوں کے خلاف اس طرح کی سخت زبان استعمال کرنا شروع کی تھی، روس اور چین کے خلاف، تو ان کو سمجھایا گیا ان کے جو طاقتور لوگ ہیں فوج میں اور CIA میں، انہوں نے سمجھایا کہ سر یہ 2010-2012 نہیں ہے، جب آپ وائس پریزیڈنٹ تھے اور آپ کا بڈی اوباما صدر ہوا کرتا تھا۔ آج کی دنیا ویسی نہیں ہے، آج کی دنیا الگ ہے، آج کی دنیا ایسی نہیں ہے کہ آپ جو بولیں گے وہی ہوگا، اس طرح کی دنیا نہیں رہی، اس لیے ذرا آپ تحمل سے کام لیں اور دونوں ملکوں سے ایک ساتھ انگیج مت ہوں۔ تو اب روس کے لیے امریکہ کا رویہ بڑا گڈی سا اور سافٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آئس لینڈ میں بھی دونوں ملکوں کی اچھی ملاقات رہی، امریکہ نے روس کے کئی باتیں مانی ہیں وہاں پر، اور اس میٹنگ میں US سیکریٹری آف اسٹیٹ بلنکن صاحب بھی تھے، اور ان کے رشین کاؤنٹر پارٹس بھی وہاں پہ موجود تھے۔ بلنکن کہتا ہے روس سے کہ دیکھیں بھائی، ایسا ہے کہ ہمارے لڑنے سے پوری دنیا انسیف ہو رہی ہے، اس لیے آپ کو اور ہمیں دیکھیں نا مل کے کام کرنا چاہیے، دنیا سیف ہو جائے گی، آپ اور ہم مل جائیں گے، کیسی دنیا زبردست گڈی ہو جائے گی، پھول کھلیں گے ہر طرف، چڑیاں چہچہا رہی ہوں گی، تتلیاں جو ہیں وہ کمار سانو کے رومانٹک گانے گاتی ہوئی پھریں گی، آپ اور ہم مل جاتے ہیں، دنیا سیف ہو جائے گی، سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ اچھا، رشینز بڑا حیران اور پریشان ہو کر یہ باتیں سنتے رہے۔ رشینز نے بھی کہا کہ اچھا، دنیا کی سیفٹی کی فکر امریکہ کرنے لگا ہے، کیا بات ہے، یعنی ایسا بھی دن آنا تھا، کئی درجن ملکوں کے اندر جنگیں کروا کے لاکھوں لوگ مار کے اور اب سیفٹی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، روس نے کیا کیا، کئی باتوں کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کی ساری، اس کے بعد انہوں نے امریکن سے کہا کہ دیکھیں ایسا ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر آپ نے اپنا ایک چھوٹو بٹھا رکھا ہے نا، اسرائیل نام کا، یہ کئی دنوں سے کافی فدرک رہا ہے، ان کو ذرا سمجھا دیں کہ ان کے اوپر یعنی لبنان میں ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں حزب اللہ والے، اور ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے بازو میں یہ جو گولان کی پہاڑیاں ہیں، ان کے پیچھے ہم ہیں دراصل، اور ہمارے دوست ہی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ کو امریکنز کو مارا ہے وہاں پہ، ان کے ساتھ ہم شام میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہمارے یہ دوست ساکن ہوئے حزب اللہ والے اور شام والے، جو کہ ہونے جا رہے ہیں، اور ایران بھی ساکن ہونے جا رہا ہے، اور اگلے 48 گھنٹوں میں پھر کیا ہونے والا ہے اس کی گارنٹی ہم نہیں لے سکتے، انہوں نے سیدھا امریکہ کو بتا دیا اور یہ کنوے کر دیا کہ اپنے چھوٹو کو یہ جو آپ نے ڈھیل دے رکھی ہے، اور یہ جو آپ نے $700 ملین سے زیادہ کے نئے ہتھیار ان کو آپ دینے جا رہے ہیں، اس چھوٹو کو کہیں کہ بس اب یہیں رک جائیں، ورنہ ہم آ جائیں گے، اور سیریا کے اندر جو آپ کا حال ہوا ہے وہی آپ کے چھوٹو کا حال اسرائیل کے اندر ہو جائے گا۔ روس کی جانب سے ڈائریکٹ وارننگ دی گئی امریکہ کو کہ اسرائیل کو سمجھائیں ورنہ پھر معاملات خراب ہو جائیں گے، اور یہ شاکنگ نیوز ہے ویسے اسرائیل کے لیے۔ نیتن یاہو کو امید نہیں تھی کہ روس سے ایسا ریسپانس سامنے آئے گا، کیونکہ اسرائیل نے روس کے ساتھ بھی ایک دوستی بنا کے رکھی تھی، لیکن یہاں معاملہ گڑبڑ ہو چکا ہے۔ جب روس کے سامنے یہ دو آپشنز آتے ہیں کہ اس نے ایران، حزب اللہ اور شام کی سائیڈ لینی ہے یا اسرائیل کی سائیڈ لینی ہے، تو وہ ایران کو پریفر کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں معاملہ گڑبڑ ہو چکا ہے۔ اسی لیے اسرائیلی میڈیا نے اس طرح کی خبریں لگانے شروع کر دی ہیں کہ غزہ کی لڑائی میں ہم نے یروشلم کھو دیا ہے۔ یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کا میڈیا کیا لکھ رہا ہے کہ یروشلم کھو دیا ہے ہم نے۔ اب حماس اور حزب اللہ کو بھی عالمی طاقتوں کی سپورٹ حاصل ہے، کیونکہ دنیا اب یونیپولر نہیں رہی پہلے کی طرح۔
اس کے بعد بائیڈن نے نیتن یاہو کو حکم دیا تھا کہ بند کرو، بندے کے پتر بنو، انسان کے بچے بنو اور لوگ مارنا بند کر دو، لیکن نیتن یاہو پھر بھی اس نے آپریشن کیری آن کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد کل پھر امریکہ نے کیا کیا ہے کہ اوپنلی ایک طرح کی دھمکی دی ہے انہوں نے اسرائیل کو، پبلکلی یہ اناؤنس کر کے کہ ہمیں امید تھی کہ آج اسرائیل سیز فائر کر لے گا، ہمیں امید تھی اس بات کی۔ اچھا، یہ ایک طرح کی دھمکی انہوں نے دی ہے۔ ایز اے ریزلٹ کیا ہوا ہے کہ اسرائیل نے کل اچانک سے سیز فائر کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک دن پہلے بھی نیتن یاہو بول رہا تھا کہ یہ آپریشن کتنے دن چلے گا کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن پھر اچانک سے یہ کیا ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ بس بھائی بس ہم بس کرتے ہیں، سوری غلطی ہو گئی، کیونکہ ایک بار پھر اگر یہاں بھی شام کی طرح روس گھس جاتا فلسطین کے اندر تو شاید امریکہ بھی اسرائیل کو نہ بچا سکتا تھا۔ اچانک سے کل اسرائیل نے سیز فائر اناؤنس کر دیا ذلت والی ڈیفیٹ کھانے کے بعد۔ ان کو ڈیفیٹ کیوں ہوئی ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ انہوں نے اصل میں آپریشن گارڈین آف دی والس نام کا ایک آپریشن شروع کر رکھا تھا۔ اچھا، اس آپریشن کا مقصد کیا تھا؟ یہ انٹرسٹنگ بات ہے، آپ کو یہ سننے والی بات ہے۔ آپریشن کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہزاروں راکٹس اسرائیل کے ہر کونے میں حماس نے مارے ہیں پچھلے 11 دنوں میں، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی اسرائیل کی جہاں پر انہوں نے راکٹوں کی سلامی نہ دی نیتن یاہو کو۔ اس سارے آپریشن کا انچارج حماس کا ایک بندہ ہے، صرف ایک ہی بندہ ہے جو یہ سارا آپریشن کنڈکٹ کروا رہا ہے، اس کا نام ہے محمد دائف نام کا بندہ ہے۔ اس بندے کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل نے یہ آپریشن گارڈین آف دی والز شروع کر رکھا تھا۔ یہ جو سٹرائکس کر رہے تھے نا مختلف بلڈنگز پر، ان کو یہ انفارمیشن مل رہی تھی کہ محمد دائف اس جگہ ہے تو وہ بم مارتے جا رہے تھے وہاں پہ، لیکن آج تک یہ ان کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ 11 دن کی لڑائی میں ایک محمد دائف ورسز پوری اسرائیلی فوج، یہ 11 دن کی لڑائی ان دو کے بیچ میں ہوئی ہے۔ محمد دائف اصل میں حماس کی گوریلا وارفیئر راکٹ بردار فوج جو ہے اور ان کی جو قسام بریگیڈ ہے، ان کا ہیڈ ہے محمد دائف۔ یعنی یہ جو ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں حماس کے چیف اسماعیل ہانیہ، یہ تو حماس کا ایک پولیٹیکل فیس ہے، یوں سمجھیے آپ کے سیاسی فیس ہے ان کا، جو ان کی ملیٹنٹ تنظیم ہے اور خاص طور پر ان کی جو خطرناک قسام بریگیڈ ہے، یہ محمد دائف کے انڈر میں آتی ہے، اس کا ہیڈ محمد دائف ہے۔ اسرائیل کے اندر یہ جو سارے راکٹس گرے ہیں، یہ جو ساری ڈسٹرکشن ہوئی ہے، یہ محمد دائف کی وجہ سے ہوئی ہے، اور ان کو فلسطینی اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ تو اٹ واز محمد دائف ورسز انٹائر اسرائیلی آرمی۔ 11 دن تک محمد دائف ان کو نچاتا رہا ہے وہاں پہ، اور ان کو ختم کرنے کے لیے نیتن یاہو نے بائیڈن سے ٹائم مانگا تھا کہ ہمیں کچھ دن دے دیں، آپ کے اوپر عالمی برادری کا پریشر آئے گا، انٹرنیشنل کمیونٹی کا آئے گا، سپر پاورز کا آئے گا، چین اور رشیا آپ کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں، ہمیں کچھ دے دیں۔ اچھا، کچھ دن پہلے چائنا نے کنڈیم کیا تھا، چائنا نے کہا تھا کہ امریکہ دراصل فلسطین کے اندر امن ہونے ہی نہیں دینا چاہتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بار بار سیکیورٹی کونسل کی جب قراردادیں بار بار آ رہی تھی UN میں، تو امریکہ بار بار اس کو بلاک کر رہا تھا۔ تو رشینز نے وارننگ دی ہے کہ تمہیں چین کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا پیار والی، تو اگر اب اس کو لگام نہیں دی تو ہم اس کو لگام دیں گے۔ بائیڈن نے پہلے ٹائم دیا ہوا تھا ان کو کہ آپ کے پاس سے 2-3 دن ہیں، آپ اس کو ڈھونڈ کے ختم کریں اور وکٹری اناؤنس کر دیں کہ ہم نے قسام بریگیڈ کے ہیڈ کو ختم کر دیا ہے، وکٹری ہماری ہے۔ لیکن وہ اسرائیل کر نہیں سکا، اور محمد دائف 11 دن تک ان کو چمتکار دکھاتا رہا۔ اسرائیل کے نیوکلیئر سائٹس پہ راکٹ مار کے محمد دائف نے یہ میسج دیا ہے نیتن یاہو کو کہ عالمی طاقتوں کے لنکس ان کے ساتھ بھی ہے، ان کے پاس پوری انفارمیشن ہے کہ اسرائیل کی خفیہ اور سینسیٹیو سائٹس کہاں پہ۔ انہوں نے اسرائیل کے تیل کی پائپ لائنیں اڑا دی، ہتھیاروں کے ڈپو اڑا دیے، اور اب بائیڈن کو جب روس کی جانب سے دھمکی ملی تو بائیڈن نے نیتن یاہو کو دھمکی دے دی ہے۔ یہ مغربی میڈیا خود لکھ رہا ہے کہ بائیڈن نے وارننگ دی ہے اسرائیل کو۔ اب دیکھیں آپ، کون سوچ سکتا تھا کہ امریکہ وارننگ دے رہا ہے اسرائیل کو؟ پیچھے سے اصل میں ایک بہت بڑا پریشر آیا ہے روس کا، اور روس کے پریشر کی وجہ سے ہی بائیڈن کے منہ سے بھی وارننگیں نکل رہی ہیں اسرائیل کے لیے۔ تو بائیڈن نے اصل میں نیتن یاہو کو دھمکی دی ہے کہ جتنا تم نے منہ کالا کرنا تھا اپنا کر لیا، اب بس کرو ورنہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ خود فیس کرتے رہنا، روس جانے، حزب اللہ جانے، ایران، ترکی، یہ سب جانے، آپ جانو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اور اس وارننگ کے بعد نیتن یاہو فوراً پیچھے بھاگا ہے، اور بھاگنے کے بعد اب غزہ کے اندر ایون میڈیسنز تک سپلائی کرنے میں لگا ہوا ہے، فوڈ، میڈیسن، یعنی پہلے میزائل مار رہے تھے غزہ کے اندر، اب اس وارننگ کے بعد وہاں پر فوڈ کی ٹرکیں جا رہی ہیں، میڈیسنز کی ٹرکیں جا رہی ہیں غزہ کے اندر، اور سب کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے نیتن یاہو کوششیں کر رہا ہے اور اسرائیل کوششیں کر رہا ہے۔
ادھر حماس والوں نے کل رات سے پورے غزہ میں شاندار آتش بازی کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس وکٹری پر کہ ہم نے ایک شاندار ڈیفیٹ دی ہے اسرائیل کو. پوری رات وہاں پر ایک فائر ورک شروع ہوئے تھے, کریکر پھاڑے گئے وہاں پہ, اور آسمان جو تھا پوری رات غزہ میں روشن رہا ہے. وہاں پر پوری رات حماس کے ترانے چلتے رہے اور پوری رات وہاں پر عید جیسا ماحول بنا رہا ہے. بہرحال یہ بھی تاریخ لکھے گی کہ $300 کے راکٹس رکھنے والی قسام بریگیڈ نے 80 ہزار ڈالر کے آئرن ڈوم کے میزائل رکھنے والی اسرائیلی فوج کو 11 دن کے اندر ہی چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا.